برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہاں مارس سے کوئی یو ایف او آتا ہے؟ یا یہاں اتنے زیادہ جہاز کیوں ڈوبتے ہیں؟ بحری جہاز اور ہوائی جہاز بھی؟ آخر کیا ہے سمندر کے اس چھوٹے سے حصے میں جو ساری دنیا کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم زیڈ انفو زون کے ناظرین السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقت سے جڑے چند اہم راز بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقت کے حوالے سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں، جن کا ملبہ یہاں سراغ نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے، یہ بحری جہازوں کی سب سے زیادہ آمد و رفت والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں سے امریکہ اور یورپ اور آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ گزرتے ہیں۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے والے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 یوتا پیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبی یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے بھی ایک غائب ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کا بحریہ کا یو ایس ایس سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مضامین اور کتاب جیسے چارلس برلیٹنز کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہوئی۔ گزشتہ برسوں میں سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ سال 2019 میں ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کو پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور اس باعث طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ سال 2018 میں برطانیہ کے سائنسدانوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اس سمندری طوفان کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کی وضاحت چندوں تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھیں، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ کی تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدانوں نے اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز یو ایس ایس سائیکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ 542 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں، جو کہ کسی بڑی لہروں کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہریں جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور کومنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں اپنی اگلی ایک نئی ویڈیو میں نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔